نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ مذکور آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہدایت کے راستے جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے گزشتہ 2 آیتوں میں عقیدہ توحید کو بیان فرمایا۔ اب مذکور آیتوں میں اللہ رب العزت عقیدہ رسالت کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق اور سچی نبوت ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صداقت کو ظاہر فرمانے کے لیے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے، اور پھر ان میں ہر نبی کو اللہ پاک نے جو معجزہ دیے ہیں وہ اس نبی کے اس زمانے تک ہوتا، اور نبی کے جانے کے ساتھ وہ معجزہ ختم ہوتا۔ لیکن قرآن کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمائے ہیں، یہ معجزہ جو ہے قیامت تک ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کہ قرآن پاک ایسا معجز کلام ہے کہ ساری دنیا والے اور ساری کائنات والے وہ مل کے اس کے مثل جو ہے وہ نہیں لا سکتے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، یہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا، عربی میں جو ہے مہارت کا زمانہ تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا عمل عروج پر تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ تمام جادوگر جو ہیں وہ ایمان لانے پہ اور آپ کے نبوت کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ طب کا زمانہ تھا، علاج معالجے کا زمانہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ مادرزاد نابینے جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے۔ تو ایسا معجزہ ان کے زمانے میں ان کو عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، یہ جو ہے یہ پھر فصاحت اور بلاغت کا، عربی زبان میں مہارت کا زمانہ تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ایسے معجزہ عطا فرمایا کہ تمام عرب اور دنیا بھر کے جنات اور جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں اس کی مثل لانے سے عاجز ہو گئے۔ عام طور پر ہمارے موجودہ زمانے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کمپنی جو ہے کوئی چیز بناتی ہے تو دوسری کمپنی جو ہے وہ اس کے نقل اتارتی ہے، اسی طرح کی چیز جو ہے وہ بنا لیتی ہے۔ ایک کمپنی کوئی گاڑی بناتی ہے، دوسری کمپنی اسی طرح کی گاڑی بناتی ہے۔ ایک کمپنی جو ہے کوئی گھڑی بناتی ہے، دوسری کمپنی اسی طرح کی گھڑی بناتی ہے۔ بندہ جو ہے ان میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، بلکہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کی چیزیں ظاہری اعتبار سے بالکل ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان میں فرق نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال دنیا والے جو ہیں وہ مادی چیزوں میں تو نقل اتار لیتے ہیں اور اصل کی طرح اس چیز کو بنا لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کا نقل جو ہے نہ کسی نے اتارا ہے اور نہ کوئی اتار سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے تو یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس زمانے کے لوگ جو ہیں، بعض لوگ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، یعنی جادوگر، اور کبھی آپ علیہ السلام کو مجنون کہتے تھے، یعنی دیوانہ، اور کبھی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے قرآنی ارشادات جو آپ سناتے تھے ان کے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ ھذا اساطیر الاولین، کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات ہیں،
تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، جیسے ہم بھی آپس میں قصے کہانیاں سناتے ہیں، ناول اور ڈائجسٹ ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ قصے کہانیاں ہیں۔ حالانکہ قصے کہانیاں جو ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو انسان دماغی عیاشی کے لیے پڑھتا ہے، اور جبکہ نبی اکرام علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان میں عبرتیں ہیں، اور ان میں جو ہے عبرت حاصل کرنا اور اسی طرح جو ہے ان سے فوائد جو ہے وہ حاصل کرنا، وہ اللہ رب العزت نے اس میں رکھے۔ تو بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تھا، اور کبھی آپ علیہ السلام کو مفتری کہتے تھے۔ مفتری کا مطلب یہ کہ آپ جو قرآن سناتے ہیں یہ آپ نے اپنی طرف سے بنایا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کو چیلنج دیا مکمل قرآن کے حوالے سے کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات یہ مل جائیں اور اس طرح کی کتاب بنا لیں تو اللہ فرماتے ہیں لا یأتون بمثلی، وہ نہیں بنا سکتے، اور ظاہر ہے کہ مکمل قرآن وہ نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے دعوے میں اور آسانی کر فرمایا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اگر مکمل قرآن نہیں بنا سکتے تو لہٰذا قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 104 کو چھوڑ کے 10 صورتیں اس طرح، اور اس طرح 10 صورتیں بھی نہ بنا سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے اور بھی تخفیف کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کے قرآن ہونے میں تمہیں شک ہے تو ایک صورت بنا۔ قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ، سورہ عصر ہے والعصر ان الانسان، سورہ کوثر ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ چھوٹی صورتیں، ان صورتوں کی طرف کوئی صورت لا کر جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیش کر۔ اور پھر مزید اللہ رب العزت نے اور بھی عموم کر دیا کہ من دون اللہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ کو چھوڑ کر کائنات میں جتنے بھی سارے ملائکہ، سارے انسان، سارے جنات، سب کے ساتھ دیگر مخلوقات سب مل کے سورہ کوثر کی طرح ایک صورت بناؤ، سورہ نصر کی طرح کوئی صورت بناؤ، اور سورہ عصر کی طرح کوئی صورت بناؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چیلنج بنا، اور یہاں پر عنایتوں میں اللہ نے فرمایا کہ ہرگز تم نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ اس زمانے میں عرب جو ہے وہ انتہائی ان کے جو ہے مشاعرے ہوتے تھے، ادبی مجالس ہوتے تھے، انتہائی اس فن میں جو ہے وہ ماہر تھے۔ صحبان واحل یہ عرب گزرا ہے، یہ عربی میں اتنا ماہر تھا کہ انہوں نے پوری زندگی میں ایک جملہ مقرر نہیں بولا، یعنی ہر بات جب کرتا تو دوسرا جملہ اور الفاظ اس کے لیے استعمال۔ مثلا ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ایک گلاس پانی لا، اب یہ زندگی میں یہ جملہ ہم نے کتنا استعمال کیا ہوگا، لیکن ان کو بھی زندگی میں پانی کی کتنا ضرورت پڑی ہوئی ہوگی، اور ہر مرتبہ اس نے پانی مانگنے کے لیے جو جملہ استعمال کیا وہ اور جملہ ہوگا۔ تو اتنا یہ عربی زبان تو ویسے وسیع زبان ہے، بہت گہری زبان ہے، تو اتنا جو ہے وہ عربی میں ماہر ہے، لیکن چھوٹی صورت بھی نہ بنا سکتے۔ ایک مرتبہ بیت اللہ میں کسی نے جو ہے سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر یہ صورت جو ہے یہ لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دی، اور صرف یہ کفار کے لیے ایک چیلنج ہے۔ لبید ابن ربیعہ یہ ان کا بہت ہی زیادہ عربی میں ماہر تھا، تو یہ جو ہے ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، لوگوں نے اس کی توجہ جو ہے سورہ کوثر کی طرف کرنے کی کوشش کی، تو جب انہوں نے جو ہے سورہ کوثر کو دیکھا اور پڑھا رک گئے، طواف کرتے ہوئے رک گئے، اور پھر اس نے جو ہے قلم اور دوات مانگا۔ لوگ خوش ہو گئے کہ اب جو ہے یہ تھوڑ پیش کرے گا قرآن پاک اور اللہ رب العزت کی کلام کا یہ تھوڑ پیش کر سکے، تو انہوں نے جو ہے دوران طواف رکتے ہوئے قلم دوات منگوایا اور یہ لکھا ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، اور پھر جو ہے وہ مسلمان بھی ہو گئے رضی اللہ۔ تو اس لیے تمام عرب
اس زمانے کی بھی. اور پھر یہ جو چونکہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے قیامت کا، قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنات کو جو چلی. ہمارے موجودہ زمانے میں غیر مسلم اسلام کو مٹانے کے لیے کتنے محنتیں کر رہے ہیں، کتنے جو ہیں وہ مال لگا رہے ہیں، حربے اور طریقے استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یہ تو آسان راستہ ہے. حالانکہ ان میں بھی عرب ہیں، ماہرین ہیں، اور باقاعدہ ان کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ایسے مذہبی اسلام کے حوالے سے پڑھنے والے ہیں کہ تاکہ وہ اسلام کے اندر جو ہے مختلف قسم کی اعتراضات مسلمانوں میں پھیلائیں اور مسلمانوں کی تخریب ذہنی کر رہے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ وہ پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سب گناہ پڑھتے ہیں، گریمر پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کریں. تو اتنے ماہر ہونے کے باوجود جو ہے لیکن ایک چھوٹی سی صورت کے مثل بھی وہ پیش کرنے سے قاصر ہے. اس لیے اللہ رب العزت چونکہ ہم عجب ہیں، ہمارا تو عربی سے تعلق نہیں، اگر ہو بھی تو ظاہری اعتبار سے جو ہے کچھ لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی ایک صورت پیش کرو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور فرمائے کہ اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات چیلنج فرماتے ہیں سب کو بلاؤ، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے. اور پھر مزید اللہ رب العزت نے ان کے جذبات کو اور بڑھایا، فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو. یہ اور بھی چیلنج ہے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، لہٰذا اب انجام کے اعتبار سے جو ہے ایمان لے کے آؤ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فرمائے کہ اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن جو ہے پتھر اور انسان. دنیا میں جو ہے آگ کا ایندھن گیس ہے، لکڑی ہے، کوئلہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگ آگ جلاتے ہیں. اور جہنم کا آگ جو ہے، جہنم کی آگ یہ انسانوں کے ذریعے سے بڑھائی جائے گی اور جلائی جائے گی، اور پتھر اس میں ڈال کر جو ہے آگ جلائی جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو، وعدت للکافرین، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. تو لہٰذا وہ آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا جو ہے وہ بڑی ہوئی اور تیز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آگ میں یہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. تو لہٰذا جب تمہیں یہ اندازہ ہوا کہ قرآن پاک جو ہے یہ معجز کلام ہے، تو یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جو بندہ نبوت کے دعوے کے ساتھ ساتھ معجزہ جو ہے وہ بھی پیش کرتا ہے تو اس کے سچے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں. تو لہٰذا محمد الرسول اللہ یہ دل سے کہنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. جس طرح کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار، اسی طرح محمد رسول اللہ کا دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا یہ ضروری ہے کہ یہ بندے کے عقیدے کا حصہ ہے. اللہ رب العزت